اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا منظور فرما لیا، ارادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ بغیر کسی مٹیریل کے بھی کسی چیز کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ وہ ارادہ کرے تو زمین بن جائے، اس کا ارادہ ہو تو آسمان بن جائے، ایک لمحہ بھی نہ لگے۔ لیکن بعض اوقات وہ اپنے ارادے کو ایک تکمیل کے ذریعے اور ایک صورت کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ ہے، وہ چاہتا، جس نے امر کن میں زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی چیزیں بنا لی، تو ایک انسان کو بنانا کوئی مشکل تھا نہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے جوہر لطیف موجود کرنے تھے، تو اس کو بتدریج آہستہ آہستہ مرحلہ وار آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب رب کریم کا ارادہ ہوا کہ میں انسان کو بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی خدائی میں سب کچھ موجود تھا۔ وہ چاہتا تو آسمان کی نورانی کرنوں سے، آسمان کے ستاروں سے، آسمان کی نورانیت کے سے انسان کو تخلیق کر لیتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ انسانی تخلیق ہو سکتی، لیکن اللہ کریم نے منظور یہ فرمایا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے تو مٹی سے تخلیق کیا جائے۔ اس میں ہزاروں راز، لاکھوں حکمتیں کہ انسان کو مٹی سے کیوں وجود بخشا، جبکہ رب کی قدرت ہے، اس کی قدرت انسان کی تخلیق سے پہلے ظاہر ہو رہی ہے کہ آگ پہلے موجود، آگ سے جنوں کو بنا دیا، نور پہلے موجود، نور سے فرشتوں کو بنا دیا، اب انسان کو بنانا ہے تو نور سے کوئی لطیف چیز تخلیق کر کے اس سے بنا لیتا، لیکن اللہ کریم کو منظور یہ ہوا کہ یہ ہے سب سے اعلیٰ رتبہ پانے والا، تو اس کو ہم مٹی سے تخلیق کرتے ہیں۔ بظاہر مٹی سب سے کم تر سمجھی جاتی ہے، یہ پاؤں کے نیچے رہنے والی ہے مٹی، بظاہر تو یہ نیچے ہے، لیکن اس سے بننے والا انسان بلند و بالا شان رکھنے والا۔ تو اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا جب سلسلہ شروع فرمایا تو مٹی کا انتخاب کیا۔ حضرت جبریل امین آپ کو بھیجا گیا کہ جاؤ زمین سے مختلف قسم کی مٹی لے کے آؤ۔ باری تعالیٰ کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنا خلیفہ زمین میں بنانا ہے، اور جب بنانا زمین میں ہے تو میں چاہتا ہوں وہ زمین سے ہی ہو۔ جب بنانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب زمین کے لیے بنانا ہے تو زمین سے ہی ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے زمین پر، زمین کو کہا کہ تجھ سے مٹی لے جاؤں گا، کیا کرنی ہے؟ انسان بنے گا، اچھا اس کی خوبیاں بیان کرو۔ تو حضرت جبریل امین نے انسان کی خوبیوں کو بیان کیا۔ اب یہ جملہ امام غزالی نے لکھا، فرماتا ہے اے انسان بس اور تو کچھ بھی نہ سوچ، صرف اتنا سوچ لے کہ ابھی تیرا وجود تیار نہیں ہوا، تیری خوبیاں تجھ سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ اب اس ایک بات پر ہی ہم سجدہ رب کو کرتے رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، ابھی تو بنے بھی نہیں، بننے سے پہلے ہی اللہ نے اس کی خوبیوں کو بیان کرنا پسند فرما لیا۔ حضرت جبریل امین نے انسان کی خوبیوں کو بیان کیا، سب سے پہلی خوبی بیان کی، فرمایا جو تجھ سے بنایا جائے گا اس کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ علم و معرفت کا بڑا اونچا درجہ رکھنے والا ہو۔ علم اس کو دیا جائے گا، اللہ کی معرفت اس کو دی جائے گی۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، قرآن شریف پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا، ساری مخلوق کچھ نہ کچھ معرفت خدا بندی رکھتی ہے، پر جتنی انسان کو رب نے معرفت دی ہے کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ غور کرو کیا راز کی باتیں ہیں، مخلوق اتنی، لیکن اتنی معرفت اللہ نے کسی کو نہیں دی جتنی اے انسان تجھے اللہ نے اپنی معرفت دی۔
اپنی ذات کا مظہر نائب بنایا۔ اچھا خوبیاں بیان ہو گئی، اچھا کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ کوتاہیاں، تو کمزوریاں بیان کی گئی۔ اب وہاں کوتاہی نہیں، کمزوریاں، یہ کوتاہیاں ہمارے لیے ہیں۔ آدم علیہ السلام انسان کی کچھ کمزوریاں کہ یہ انسان میں کمزوریاں ہوں گی۔ زمین نے جبریل امین سے معذرت کی کہ مہربانی کرو یہ کسی اور مخلوق سے بنا لو۔ جبریل امین کو زمین کی آہوزاری پہ رحم آیا، ترس کھا کے واپس خالی تشریف لے گئے، مٹی نہ لے گئے۔ اللہ کریم نے جب پوچھا تو عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ زمین کی آہوزاری پہ مجھے رحم آ گیا تو میں خالی ہاتھ واپس پلٹ آیا، میں مٹی نہیں لے کے آیا۔ اللہ کریم نے جناب میکائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کے مٹی سے فرمایا کہ ہم تجھ سے مٹی لینا چاہتے ہیں، تو اس نے وہی آہوزاری کی، تو جناب میکائیل علیہ السلام بھی واپس پلٹ گئے۔ پھر اسرافیل کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کے پیغام دیا، تو پھر وہی بات، وہ بھی خالی ہاتھ واپس پلٹے۔ اب چوتھے فرشتے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام، آپ کو بھیجا گیا، آپ تشریف لائے تو مٹی کو یہ خبر دی، اس نے آہوزاری کی، تو فرمایا کیا میں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کروں اور تیری بات کو مانوں؟ میں رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو خوش ہوتی ہے یا نہ خوش ہوتی ہے، بہر صورت میں رب کے حکم پر عمل کر کے ہی رہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب اسرائیل آپ نے چند قسم کی مٹی لی، جب چند قسم کی مٹی لی، وہ مٹی ان میں جو زیادہ تر نمایاں حیثیت ہے وہ سرخ بھی تھی اور سیاہ بھی تھی۔ کالی اور سرخ یہ دو طرح کی مٹی کا غلبہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے وہ مٹی زمین سے لے کے آسمان اللہ کی بارگاہ خاص میں پہنچے۔ لے آئے ہو؟ یا اللہ میں لے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے 3 بھیجے تھے وہ نہیں لے کے آئے، تم لے کے آئے ہو، لو سن لو، یہ پہلا انعام تجھے دیا جا رہا ہے، اور جہاں سے لے کے آئے ہو اس مخلوق کی موت روح نکالنے کی ڈیوٹی بھی تمہارے سپرد ہے۔ اب روح اور کوئی نہیں نکالے گا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم یہ جملہ کہتے ہوئے کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں کہ تو اسرائیل ہے، اس سے مراد علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرماتا ہے اسرائیل تو اللہ نے ایک ہی بنایا ہے اور تو ہے کوئی نہ، تو یہ تشبیہات ہوتی ہیں، جس طرح تو شیر لگتا ہے، مقصد کیا کہ بندہ تو شیر نہیں، اس کے اندر کچھ شیر والی پاور موجود ہے۔ جب کسی کو اسرائیل کہا جائے تو مقصد ہے اس میں اتنی کام کرنے کی ہمت ہے کہ جو کہا جائے وہ کوئی اور مانے یا نہ مانے، وہ جس کے لیے بھیجا جائے وہ کر گزرتا ہے۔ ملک الموت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ اب وہ مٹی ایک جگہ پہ رکھ دی گئی اور اس پہ 40 دن بارش، پانی برستا رہا۔ کائنات میں جتنے پانی تھے ان تمام پانیوں کو اس مٹی کے اوپر برسا دیا گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نے لکھا کہ غم کا پانی بھی اس مٹی کے گارے میں رکھا گیا، دکھوں کا پانی بھی اس مٹی کے گارے میں رکھا گیا، پریشانیوں کا پانی بھی اس مٹی کے گارے میں رکھا گیا۔ پھر 40 دن وہ گارا تیار ہوتا رہا اور پھر 40 دن کے بعد اس گارے سے صورت انسان بنا دی گئی، صورت انسان بنا دی گئی، اندر سے خالی۔ پھر 40 دن وہ صورت، وہ مجسمہ نما کیفیت وہ خشک ہوتی رہی، یہاں تک کہ بالکل اس کے اندر سے پانی بظاہر ختم ہو گیا، وہ بجنے والی۔ رب فرماتا ہے
کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے بنایا جو بجنے والی یعنی آواز دینے والی مٹی ہے، اور اس مٹی سے پھر انسان کو بنا دیا گیا۔ اب 40 دن حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارکہ ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا 60 ہاتھ لمبا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود پاک بنایا گیا۔ 60 ہاتھ، فٹ نہیں ہاتھ، یہ کوئی 1.5 فٹ سے اوپر بنتا ہے ایک ہاتھ۔